دین تصوف کے 24 نمبر یعنی کہ 12 ریفرنسز، کیونکہ 12 کا عدد تو میرے لیے بھی قابل احترام ہے 12 ربیع الاول کی نسبت سے. یہ کہتے تھے 24 جو ہے نا وہ گدھ کے حروف ابجد ہیں. گدھ گوشت خور ہے اور وہابی کے بھی حروف ابجد 24 ہے. وہابی ایمان خور ہے. تو آدھے وہابی یہ بھی ہیں، گستاخ یہ بھی ہیں. تو آدھے 24 نمبر حوالے میں پیش کرنے لگا ہوں. پہلا ریفرنس دین اسلام میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں آیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کے مبارک بال تبرکن تقسیم کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور نبی علیہ السلام نے خود کروائے. اور بخاری میں تو یہاں تک آیا کہ ہماری جو ماں تھی ام سلمہ، وہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک ان کے پاس تھے، وہ پانی میں گھول کر دیتی تھی، لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی. یہ ہے دین اسلام. اور دین تصوف میں باپا جانی کے منہ عطار تقسیم کیے جاتے ہیں. دیکھ لیا جائے ویڈیو. یہ فرق ہے دین تصوف میں، چشتی رسول اللہ پارٹی میں اور دین اسلام میں. وہ ریکارڈنگ انہوں نے پری پلان کی ہے کیونکہ کالر مائک لگا ہوا ہے دونوں کو. وہ ابھی بطاری صاحب کہتے ہیں کہ باپا آپ تو پہلے زمین پہ بیٹھ کے سنت کے مطابق کھاتے تھے. اس کے آگے بھی ویسے کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے تو فضان سنت میں لکھا تھا کہ کرسی میز پہ بیٹھ کر کھانا یہ انگریزوں کا طریقہ ہے. ہاں یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹرز نے بتایا تھا اور میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا ہے. تو مجھے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے کھا لیں. مفتی صاحب سے کیوں مشورہ کیا؟ اور اگر کر ہی لیا تھا تو مفتی صاحب نے ڈاکٹر کے مشورے کو انڈورس کیا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے. مفتی صاحب کو تو چاہیے تھا کہ آپ کو بتاتے کہ آپ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں. دادا صاحب ہاں یہی سکھایا نا انہوں نے ہمیں. مفتی صاحب نے ڈاکٹر کا مشورہ مان لیا اور اپنے باپا جانی کا مشورہ نہیں مانا. دیکھ لیں خود انہیں دردیں ہوتی ہیں تو ڈاکٹروں سے مشورے کرتے ہیں اور آپ کو مزاروں میں بھیجتے ہیں. آپ کا پیشاب بند ہو تو آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بھیجتے ہیں. اپنا پیشاب بند ہو تو آغا خان سے شفا انٹرنیشنل سے علاج کرواتے ہیں. لو سامو تو باپا جانی بھی دادا صاحب کی گھوڑی پڑھ لیتے نا. اور آج کل انہوں نے ایک اور چیز مشہور کی ہے کہ جی جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے اندھوں کو اللہ کے اذن سے آنکھیں دی تھی، باپا جانی نے بھی یہ کرامت اپنی جوانی کی عمر میں دکھائی ہوئی ہے. تو آج کل تو پھر مزید ان کی کرامتیں بڑھ چکی ہوں گی نا. تو سب سے پہلے تو جو انہوں نے اپنا وہ پوتا بٹھایا ہوا ہے معاویہ جس کا نام رکھا ہے انہوں نے، جس کو اتنی موٹی اینکیں لگی ہیں، وہ چھوٹا سا بچہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے نا. بلکہ سب سے پہلے تو اپنی آنکھوں پہ پھیرے نا. خود بھی اینک لگائی ہوئی ہے باپا جانی نے، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور لوگ پیچھے چل رہے ہیں. تو یہ ہے دین تصوف بمقابلہ دین اسلام. ریفرنس نمبر 2 دین اسلام میں ہے انہو علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں بھی چھپے ہوئے رازوں کا جاننے والا ہے. اور دین تصوف میں پتہ کیا ہے؟ اعلی حضرت نے ملفوظات کے اندر جو ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نوری مفتی اعظم ہند جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اس میں تصور شیخ کا طریقہ لکھا ہے جو میں آج ویڈیو میں پہلی دفعہ بیان کرنے لگا ہوں. ان سے پوچھا گیا یہ تصور شیخ کیا ہوتا ہے؟ دین تصوف وہ کہتے ہیں نا پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ. حالانکہ پوری زندگی فنا فی شیخ ہی رہتے ہیں کیونکہ فنا فی شیخ والے کو فنا فی رسول کبھی بھی نہیں ملے گا. دین تو سٹارٹ ہی رسول اللہ سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بابے نہیں ہوتے. ہاں وہ بابے جو رسول اللہ کے وفادار ہیں یعنی امام بخاری امام مسلم، وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بتاتے ہیں، اپنی نہیں. ان کے بابے غدار ہیں، وہ اپنی تعلیمات بتاتے ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے. تو وہ کہتے ہیں تصور شیخ یہ ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انوار ہے نا وہ پہلے نبی الاسلام کے قلب اطہر پر نازل ہو رہے ہیں اور وہاں سے چھلک کر آپ کے پیر کے دل پر اور وہاں سے آپ تک. اور یہاں پہ انہوں نے ختم نہیں کیا. انہوں نے کہا حتیٰ کہ جب آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو نا یہ تصور آپ سے دور نہیں ہونا چاہیے. یعنی پیر کا تصور آپ نے نماز میں بھی کرنا ہے. اور اس سے اگلی بات جو ان کو بری لگے گی وہ یہ انہوں نے کہی کہ تصور شیخ انہوں نے بتایا کہ کس لیول تک آپ نے ماننا ہے. وہ کہتے ہیں ایک پیر صاحب تھے، ان کا ایک مرید تھا، اس کی 2 بیویاں تھیں. اس نے ایک بیوی کے ساتھ رات کو ازدواجی تعلق قائم کیا، ایک کے ساتھ نہیں کیا. تو پیر صاحب نے ان کو صبح بلا کر پوچھا کہ تو نے دوسری بیوی کے ساتھ ناانصافی کیوں کی؟ یعنی اتنا خیال رکھا ہوتا ہے پیروں نے.
آپ سوچ رہے ہوں گے پیر صاحب کو کس نے پتا چلا؟ انہو علیم بذات الصدور. ہاں ان کا یہ عقیدہ اپنے پیروں کے بارے میں دین تصوف میں. تو مرید نے کہا کہ حضرت وہ دوسری بیوی سو گئی تھی. تو پیر صاحب نے کہا نہیں سو نہیں، وہ جاگ رہی تھی. ہائے 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 ہائے. تو مرید نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا ساتھ جو پلنگ تھا اس میں لیٹا ہوا تھا. نہ سامو روحانی طور پر. اوے باپا جانی، جو تیرے تحفے یہ پیدا ہوئے ہیں نا، بلال قادری اور احمد رضا قادری تیرے بیٹے، جب تو ان کے لیے ان کی والدہ محترمہ کے پاس گیا تھا نا، تو ضیاء الدین مدنی صاحب ساتھ والی چرپائی پہ موجود تھے. ہاں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے لو سامو، دین تصوف کے فالوورز کے لیے یہ چھکا ہے. یہ سارے جا کے ان کی ماں ان سے پوچھیں، ان کی اولادیں ان سے پوچھیں کہ تمہارے پیر جو ہیں وہ چرپائی پہ ساتھ لیٹے ہوتے ہیں. یہ ان کے عقیدے ہیں. اور تمہارے پیر اتنے بے شرم ہیں. ویسے ہمیں پتا ہے کہ وہ تو اس چرپائی پہ بھی آ کے لیٹ سکتے ہیں، تم لوگ تو ساری عزتیں اپنے پیروں کے اوپر نچھاور کر دیتے ہو. اور یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے، کسی للو پنجو نے نہیں. ہاں عشق و محبت، عشق و محبت. ہاں اہل عشق جو. ہاں لو سامو. ریفرنس نمبر 3 دین اسلام میں بخاری مسلم میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولین اور آخرین جتنے گزر چکے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے، اللہ کے حضور ان کا خطیب اور شفیع بنوں گا انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے، آمین. اور دین تصوف میں کیا ہے؟ بایزید بستامی کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد. پھر اس پر اس نے اکتفا نہیں کیا، اس نے کہا کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا والعیاذ باللہ تعالی. اور کون نقل کر رہا ہے؟ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار، جسے منگولوں نے اور اس سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لوائی اعظم من لوائی محمد کی یہی باطل تعویل کی ہے جو تذکرۃ الاولیاء میں اس نے کی ہے. اعلیٰ حضرت بھی نہیں بچے گا، یہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بھی ڈل گیا. عشق و محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. اور تمہارا اعلیٰ حضرت کہتا تھا کہ بازید کا جھنڈا رسول اللہ سے بھی بڑھ کر ہوگا. لو سامو. اور سیم جملے ویڈیو میں ریکارڈ کروائے مفتی حنیف قریشی نے. استغفر اللہ. یہ تو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. تو اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں یہ چیز پڑ گئی ہے کہ انہوں نے بھی لوائی اعظم من لوائی محمد کی تعویل کی ہے. اب مجھے بتائیں دین تصوف میں تو بازید کا جھنڈا ہوگا، کہتے نہیں وہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اللہ کا تو جھنڈا رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے، یہ کون سا جھنڈا ہے؟ اور انہوں نے مانا کہ قیامت کے دن 2 جھنڈے ہوں گے، ایک بازید کا اور ایک رسول اللہ کا، نعوذ باللہ. اور رسول اللہ خود اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. استغفر اللہ. اس کے بعد کوئی ایمان باقی رہ جاتا ہے جی؟ عشق و محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت تو مار گیا. ہاں اس تو بعد انہیں دفاع کیتا ہے. اور اسی میں ساتھ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا کہ بایزید کہتا تھا سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. استغفر اللہ. کشف المحجوب میں بھی علی اجویری نے یہی عبارت نقل کی ہے، سبحانی ما اعظم شانی. اور انہوں نے بھی وہی باطل تعویل کی کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا کہ میں پاک ہوں میری شان بلند ہے. یار یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو یہ بکواسیات ارشاد فرمانا شروع کر دیتے ہیں. دین اسلام میں تو ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون. ہاں اب مجھے سمجھ آیا کہ ساتھ کیوں آیا وسلام علی المرسلین، رسولوں پر سلامتی ہو. یہ رسولوں کا عقیدہ ہے کہ پاک ہے میرا رب. دین تصوف کا عقیدہ یہ ہے کہ بازید اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں پاک ہوں اور دعویٰ کرتا ہے کہ میرے منہ سے اللہ بولتا تھا. اور یہ یاد رکھیے گا ان کا یہ دعویٰ ہے، یہ کتابیں نہیں بدلی. وہ اسے معرفت کی بات کہتے ہیں، شتہیات کہتے ہیں، بونگیاں. پنجابی ترجمہ شتہیات دا بونگیاں. یہ الگ بات ہے کہ چلو بونگیاں تو اللہ کے لیے تھی، رسول اللہ کے لیے بھی یہ بکواسیات تم نے کہہ دیے. ہمیں تم نے خود بتایا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی، رسول اللہ کے لیے نہیں چلے گی. وہاں تو ہم کافر کہیں گے. تو دیکھ لیں کوئی نہیں کہہ رہے. بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں بخاری میں حدیث ہے قیامت والے دن ہر غدار کے لیے میدان معاشر میں ایک جھنڈا قائم ہوگا
اور بتایا جائے گا یہ خائن ہے، اس نے غداری کی تھی. تمہارے بابوں کے جھنڈے نہیں ہوں گے تو اڈے بابیاں دے جھنڈے چڑھنے نے قیامت دے دن انشاءاللہ تعالی کہ انہوں نے غداری کی تھی ہے. عزتیں ان لوگوں نے اویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں انہوں نے مکے اور مدینے کا نام لے کر سوار کی، لیکن پھینکی کہاں؟ بغداد میں، اجمیر میں، دیوبند میں اور بریلی میں. 1200 سال سے امت کا استحصال کیا، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے 1200 سال میں جو تم نے عزت کمائی تھی نا، 12 سال میں تمہاری بٹی پلید کرائی ہے، تمہاری اور تمہارے بزرگوں کی. ایک نعرے سے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ریفرنس نمبر 3 دین اسلام میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اور دین تصوف میں یہ ہے کہ ملفوظات اعلی حضرت میں اعلی حضرت کہتے ہیں کہ نبیوں اور شہیدوں کی زندگی میں وفات کے بعد یہ فرق ہے کہ نبیوں کی بیویاں قبروں میں ان پر پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، رسول اللہ کی بیویوں کے اوپر جھوٹ باندھا. کہتے نہیں اعلی حضرت نے نا زرقانی کا عقیدہ نقل کیا، وہ اپنی تائید میں نقل کیا. اس نے کہا میرے آقا سیدی زرقانی فرماتے ہیں. یہ نہیں اس نے کہا کہ زرقانی بکواس کرتا ہے، اپنی حق میں پیش کی وہ عبارت. اچھا جب یہ جواب دیتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں دیکھیں نا جی جنت میں کیا بیویاں نہیں ملیں گی؟ یار قبر جو جنت ہے یہ وہ والی جنت نہیں ہے، وہ والی جنت میدان معاشر کے بعد آئے گی. اور تمہیں بھی پتا ہے اس میں الفاظ ہیں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ شباشی کرتے ہیں. کیا یہ جملے تم سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے سامنے بول سکتے ہو؟ مسند احمد میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں جب سے عمر دفن ہوئے نا میں بغیر پردے کے اس کمرے میں نہیں جاتی. یہ لیول تھا حیا کا. یہ مشکات میں بھی حدیث موجود ہے. وہ کہتی ہیں پہلے تو میں کہتی تھی کہ ایک میرا خامند ہے اور ایک میرا باپ، لیکن جب سے عمر دفن ہوا ہے وہ میرے لیے نامحرم ہے. ماں ہوں لیکن پردہ بھی تھا، آپ کو پتا ہے نا. یہ اعزازی طور پر ایک ٹائٹل دیا گیا. اما عائشہ تو اس حجرے میں بھی پردہ کر کے جائیں جہاں پہ حضرت عمر دفن ہو، اور تم کہہ رہے ہو کہ نبیوں کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں وہ شباشی کرتے ہیں. اما عائشہ کے سامنے یہ جملہ بول سکتا ہے تمہارا اعلی حضرت یا زرقانی دین تصوف کے ماننے والوں؟ اچھا اس میں یہ نہ سمجھیے گا کہ حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عمر کو نیچے سے دیکھتے ہیں. اے بھی باز کر دے بچوں اللہ کے بندو، جو بندہ 3-4 فٹ نیچے مٹی سے دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے تو پردہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو مٹی سے باہر دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے اگر کوئی کپڑے بھی پہن لے تو کیا پردہ؟ یہ انہوں نے صرف اپنی حیا کا اظہار کیا، دیٹس آل، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ انہوں نے اپنی احتیاط کی بات کی، ادروائز ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ وہ دیکھتے ہیں نیچے سے. ریفرنس نمبر 5 دین اسلام میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. خود اعلیٰ حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ اے اللہ ہم تجھی کو پوجیں، تجھی سے مدد چاہیں. پرفیکٹ ترجمہ کیا. حال کو کور کیا، مستقبل کو کور کیا کیونکہ مضارع کا صیغہ تھا. اصل اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہیں گے. اور یہ دعا بھی تھی. یہ 3 چیزیں تھی. اس میں اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ ایسا کیا کہ تینوں کور کر دی. اے اللہ تجھی کو پوجیں، تجھی سے مدد چاہیں. ترجمہ ٹھیک کیا دین اسلام والا. لیکن ملفوظات اعلیٰ حضرت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ مصیبت اور پریشانی میں کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو میں یا غوث اعظم دستگیری کہتا ہوں. ایک در پکڑو مضبوطی سے پکڑو. اے بھی نالو نہ کیا. توبہ توبہ توبہ. تو دین تصوف میں آپ بابوں کو پکارتے ہیں اور دین اسلام میں آپ اللہ کو پکارتے ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ریفرنس نمبر 6 دین اسلام میں ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون. لیکن بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو تم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ کوئی اور بھی مصیبت دور کر سکتا ہے دعا کے طور پر، گویا کہ تم نے اسے خدا مان لیا. االہ مع اللہ. اور یہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ امی سے روٹی نہ مانگے. اور بھائی اللہ تعالیٰ نے تو امی سے روٹی مانگنے کا حکم دیا ہے،
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دیں، تو اس کا تو قرآن میں حکم ہے، لیکن آپ قبر میں ہیں بغداد کے اندر، اور میں کہتا ہوں غوث پاک 2 بوتلیں ذرا نیسلے دیے بھیجو، یہ دعا ہو جائے گی، غوث پاک نہیں بھیج سکیں گے۔ یہ دعا تو آپ فرشتوں سے نہیں مانگ سکتے جن کے پاس ڈیوٹیاں بھی ہیں بارش برسانے کی۔ ہم نہیں کہہ سکتے میکائیل بارش برسا دے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، ہاں اللہ سے مانگیں گے۔ اس کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھیں، شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ۔ ایک اور میری ویڈیو ہے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، جو یہ حدیث کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں، پورا لیکچر ریکارڈ کروایا۔ تیسرا، وسیلہ کے نام کے اوپر دھوکہ، اور کافی ساری ویڈیوز ہیں، آج میں اس ٹاپک کو سکپ کرتا ہوں۔ تو دین اسلام میں تو یہ تھا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جسے تم مصیبت میں پکارو اور وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے۔ اور دین تصوف میں ملفوظات اعلی حضرت میں اعلی حضرت نے یا جنید والا واقعہ بیان کیا ہے، آئے کہ جی جنید بغدادی تھے، ان کا ساتھ مرید تھا، جنید بغدادی جو ہے وہ پانی پر چل رہے تھے، اور اللہ دے بندے ہون نہیں دے کوئی چلدا، ہون وچ بھی انجینئر پہ گیا جائے، ہاں۔ تو جنید بغدادی یا اللہ کہہ رہے تھے، وہ چل رہے تھے، مرید کو انہوں نے کہا تو کیا یا جنید یا جنید۔ اب جنید بغدادی بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اس نے کہا کہ خود یا اللہ کہہ رہے ہیں، اور اس میں الفاظ ہیں کہ شیطان نے وسوسہ دلایا۔ ان کا شیطان جو ہے وہ یہ وسوسہ اسے کہہ رہے ہیں کہ خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں، تو شیطان نے وسوسہ دلایا کہ میں بھی یا اللہ کہوں، یعنی توحید بیان کرنے کو یہ شیطان کہتے ہیں، کیونکہ ان کی توحید جو ہے وہ خود شیطانی توحید ہے نا، بابوں والی، ہماری رحمانی توحید ہے۔ ان کی توحید کے اندر پیغمبر جو ہے منی گاڈ ہوتے ہیں اور بابے جو ہیں وہ منی رسول ہوتے ہیں۔ ہماری توحید کے اندر خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اس نے یا اللہ کا ڈبکی کھائی، تو کہا حضرت بچائیے، تو انہوں نے کہا میں نے تجھے کہا تھا نا یا جنید کا ہے، اس نے یا جنید کہا، پھر وہ تیرنا شروع ہو گیا، چلنا شروع ہو گیا، تیرنا نہیں چلنا شروع ہو گیا۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ ابھی تو جنید تک تو پہنچا نہیں، اللہ تک کیسے پہنچے گا۔ یہ واقعہ اعلی حضرت نے لکھا۔ اب یہ لالا کے دکھا رہے ہیں جی وہ فتاوی رضویہ میں ہے، انہوں نے اس قسم کے واقعات کی مذمت کی ہے، نہ ان کے بیٹے نے خود اپنے ابے سے سن کے ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہے، اور تمہارے باپا جانی نے یہ ملفوظات پرنٹ کیے ہیں۔ یہ سارے ریفرنسز میں دعوت اسلامی کے دکھاؤں گا جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے دین تصوف کی۔ ریفرنس نمبر 7 دین اسلام میں ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو، لا علمی میں وہ تمہارے سچے معبود کو گالیاں دیں گے۔ معبودوں کو آپ گالی نہیں دے سکتے، ہاں غلطی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، گالی نہیں۔ یہ دین اسلام تھا۔ دین تصوف میں اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا، اور الگ سے کتاب لکھی سبحان السبوح، اس میں انہوں نے کہا وہابیوں کا خدا چور ہے، وہابیوں کا خدا شراب پیتا ہے، وہابیوں کا خدا زنا کرتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ ہر دنیا کی گالی جو دے سکتے تھے وہ دے کے انہوں نے کہا وہابیوں کا خدا تو یہ ہے۔ بیسیکلی وہ وہابیوں کے ایک عقیدے کا رد کر رہے تھے، وہ رد تو ٹھیک کر رہے تھے کہ دیوبندیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے گا تو نہیں لیکن بول سکتا ہے، تو اس کو ریبٹل کرتے ہوئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تمہارا خدا اگر جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ان کا خدا اور ان کا خدا ایک تھا نا، گالی تو نہ دیتے، سمجھانے کے لیے کرتے نا تو ضرور کرتے۔ وہ تو میں بھی کہتا ہوں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، لیکن میں ساتھ کلیئر کرتا ہوں کہ خدا سب کا ایک ہے، گویا کہ تم ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے جو قرآن و سنت میں، لیکن گالی پھر بھی میں نے کبھی کسی بابے کے خدا کو نہیں دی۔ یہ ڈائریکٹ گالیاں دے رہے ہیں، چور، شرابی، بدکار، پھر یہ بھی لکھا وہ پخانہ بھی کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گند لکھا یہ دین تصوف کے اندر۔ ریفرنس نمبر 8 دین اسلام میں رسول اللہ کے لیے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رسول اللہ بے شک اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز ہے۔ اور دین تصوف میں کشف المحجوب میں علی حجویری صاحب نے لکھا، اور اگر انہوں نے نہیں لکھا تو اللہ کے حضور وہ بری ہیں، لیکن ان کے ماننے والے کہتے ہیں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نظر ایک دفعہ زید ابن حارثہ کی بیوی پر پڑی، وہ ان کو پسند آئی، سیدہ زینب، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خامند کے دل میں ان کی نفرت ڈالی اور رسول اللہ نے اس سے شادی کر لی۔ اس سے بایزید بستامی کا
سکر ثابت کیا اور جنید بغدادی کا صاحب ثابت کیا. وہ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کی بھی نظر ایک دفعہ اپنے صحابی اوریہ کی بیوی پر پڑی, اسے قتل کروا کے خود شادی کر لی. یہ دونوں واقعات کٹھے لکھے. علی اجویری صاحب نے اپنے بابوں کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان کا سودا کر لیا. اگر انہوں نے لکھا ہے 1000 ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا, اگرچہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا. یہ ہے دین تصوف. اور دوسری طرف پیر کرم شاہ صاحب ضیاء القرآن میں لکھ رہے ہیں کہ کافروں نے یہ ہماری کتابوں میں واقعات ڈال دیے ہیں, یہ ساو اور سکر والے. ان کو خود پتہ نہیں چلا, انہوں نے ان کافروں کا ذکر خود کر دیا. کشف المحجوب کا مقدمہ بھی پیر کرم شاہ صاحب نے خود لکھا اور اپنے مکتبے سے پرنٹ کرائی ہے. لو سامو, ہم یہودیوں کو کیا جواب دیں گے؟ کل تک ہم کہتے تھے تمہاری تورات میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے صحابی کی بیوی پر عاشق ہوئے, بولے اعوذ باللہ تعالی. یہ کہتے نہیں, یہ تو تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے ابن کثیر, اور ابن کثیر نے تو لکھ کر رد کیا ہے اس واقعے کا. دیکھو کتنے بے ایمان ہے. ابن کثیر نے تو رد کیا ہے. اور پرانے مفسرین سٹارٹ میں لکھ دیتے تھے کہ ہم ان کی اسناد بیان کر رہے ہیں, ان کا جھوٹ سچ ہونا ہمارے ذمہ نہیں ہے. تمہارے بابوں نے اپنی کتابوں میں یہ واقعات لکھ کر ان سے رزلٹ نکالا ہے, انہیں سچا مانتے ہوئے. یہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین کو آسان کر کے سمجھاتے ہیں. جو سمجھا رہے تھے نا وہ یہ سمجھا رہے تھے, لہذا یہ مجرم ہے. پرانے مفسرین لکھے وہ مجرم نہیں ہے, کیونکہ وہ اس سے رزلٹ نہیں نکال رہے, یہ لوگ رزلٹ نکال رہے ہیں. اور ان کا تو کام تھا کہ یہ وہ کام کرتے جو میں کر رہا ہوں, ان کے حصے کا کام بھی مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے. ریفرنس نمبر 9 دین اسلام میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ختم نبوت کا عقیدہ ہے رسول اللہ کے بعد کوئی قادیانی دجال, شبلی دجال, تھانوی دجال, چشتی دجال کوئی نہیں. جبکہ دین تصوف میں کیا ہے؟ تذکرۃ الاولیاء میں بایزید بستامی کا نقل کیا انہوں نے کہ وہ کہتا تھا میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. اور پھر اینڈ میں اس نے کہا میں ہی حق ہوں, خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا. صوفیاء جب حق کہنا اس سے مراد اللہ کی ذات ہوتی ہے. ان الحق کو یاد کر لینا ہے, منصور الحاج کا. یہ جرت و غلام احمد قادیانی دجال نے نہیں کی, اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا. اور اتنا ڈرتے ڈرتے آپ اس کے روحانی خزائن پڑھیں نا, اس دجال نے بھی کہا کہ ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام اس امت میں شفٹ ہوا ہے. وہ ہم بھی مانتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم دعوے نبوت کر دیں. اس نے کہا کہ بس نبی الاسلام کی لیگیسی کو آگے لے کر امتی کی حیثیت سے میں چل رہا ہوں, اور میں امتی نبی ہوں. ڈائریکٹ نبی نہیں کہا, امتی نبی کا. اور ان کا بازید خود کہتا ہے میں ابراہیم ہوں, میں موسیٰ ہوں, میں عیسیٰ ہوں. ولیعوذ باللہ تعالی. ان 10 وڈا دجال پھر کیڑا نکلیا, پھر کہنے کتاباں بدل, کتاباں نہیں جے بدلیاں, انجینئر پہ گیا جے وچ, ہاں پہ گیا جے تواڈے بابے نوں پہ گیا جے. ریفرنس نمبر 10 دین اسلام میں سنن ابی داؤد میں حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اور اس سے بھی بڑھ کر سورہ سبا میں آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم عطر کتنا عرصہ لاٹھی کے سہارے یوں ہی رہا جب تک کہ دیمک چاٹ نہیں گئی اس لاٹھی کو. اور دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی, کئی مہینوں میں چاٹا تو وہ لاٹھی ٹوٹی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے تو جنوں کو پتا چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں اتنے عرصے سے. نبیوں کے جسم مرنے کے بعد سلامت رہتے ہیں, اس عقیدے کی جڑ قرآن میں ہے, حدیثیں تو بعد میں آ رہی ہیں. جبکہ دین تصوف میں کیا ہے؟ کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء دونوں میں ہے. امام حنیفہ پر انہوں نے جھوٹ باندھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں رسول اللہ کی قبر میں اترا ہوں اور ان کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں, ایک ہڈی کو دوسرے سے الگ کر رہا ہوں. شیطانی خواب متھے مارا. اور پھر تعبیر یہ کی کہ ابن سیرین سے پوچھا, انہوں نے کہا اس میں تو خوشخبری ہے, آپ رسول اللہ کی سنتوں کو جمع کریں گے. استغفر اللہ. تو جمع کتنے کی نے سنتا, کتاب دسو. ایک کتاب تے کوئی نہیں, ایک کتاب ہے الفقہ الاکبر. وہ کتاب اینی جے پڑیا بمشکل 15-20 صفحوں کی کتاب. اس کے پہلے صفحے کا میں نے حوالہ پیش کیا کہ اس میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ کہتے تھے کہ حضور کے ماں باپ کفر کی حالت میں فوت ہوئے. استغفر اللہ. کوئی اور بابا کہتا وہ دی قبر بھی انہوں نے پٹ مارنی سی. وہ کہتے نہیں وہ کتاب بدل گئی, ایک نکلی سی وہ بھی بدل گئی. بدلی نہیں, ملا علی قاری نے دفاع کیا ہے اس عقیدے کا اور اس کتاب کا. تمہارا اعلی حضرت کوئی شے نہیں ہے ملا علی قاری کے مقابلے پر. یہ تو اعلی حضرت دعویٰ نہیں کرے گا, یہ صرف جان چھڑانے کے لیے اس طرح انہوں نے کیا. یار نبی علیہ السلام سے متعلق اللہ نے یہ خواب دکھانا تھا. اللہ نے خواب دکھانا ہوتا تو یہ دکھاتا کہ امام حنیفہ خواب میں نبی علیہ السلام کا آسا مبارک آپ کا
जुब्बा मुबारक जमा कर रहे हैं, बजाय ये कि हड्डियां कब्र में उतर कर और एक को एक से अलग कर रहे हैं। ये गुस्ताखाना अकीदा तुम्हें मुबारक हो। इमाम हनीफा का कोई लेना देना नहीं, उनकी तरफ इन्होंने झूठ मंसूब किया। रेफरेंस नंबर 11, सेकंड लास्ट, दीन इस्लाम में है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी तुम फरमाओ बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। और दीन तसव्वुफ में बारे शरीयत में लिखा हुआ है, जो आला हजरत के खलीफा है मुफ्ती अमजद अली, और बापा जानी ने फजाने सुन्नत में लिखा, और वीडियो में तरीका बताया नमाज गौसिया का। हाँ, दीन इस्लाम में नमाज अल्लाह के लिए है, दीन तसव्वुफ में अब्दुल कादिर जिलानी की नमाज है। वो कहते हैं नमाज आपने अल्लाह के लिए ही पढ़नी है, किबला रुख होकर, और सूरह फातिहा के बाद 11 दफा कुल शरीफ पढ़नी है, क्योंकि बाद शिर्क बहुत बड़ा करना है ना, पहले तो ईद इकट्ठी कर लो। सलाम फेर कर बगदाद की तरफ 11 आपने कदम चलने हैं, और आपने फिर हाथ उठाकर कहना है या कादियल हाजात, ए हाजतों के पूरा करने वाले, या गौस सकलैन, ए जिन्नों और इंसानों के फरियाद रस। कौन? अब्दुल कादिर जिलानी, जो एक नुतफे से पैदा हुए थे। जिन्नों इंस के फरियाद रस, मेरी मदद फरमाइए। नमाज गौसिया, अंदाजा करें, यह है दीन तसव्वुफ। यह मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं। और आखिरी 12 नंबर यानी कि 24 का हाफ, अदावाबी 12 नंबर हवाला, वो चिश्ती रसूलुल्लाह का, जो मैं पहले अलग से पॉइंट में डिस्कस कर चुका कि इनके आला हजरत ने सबा सनाबिल की तारीफ की है और कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। नबी इस्लाम पे झूठ बांधा, फतावा रज़विया में उस किताब में चिश्ती रसूलुल्लाह निकला है। अगर आला हजरत को पता था और उन्होंने फिर भी तारीफ की तो आला हजरत गए, और अगर नहीं पता था तो उनकी बुजुर्गी फारक कि ऐसी किताब की तारीफ कर रहे हैं जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। और इनके जो दूसरे आला हजरत हैं पीर मेर अली शाह साहब, उन्होंने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह को मार्फत की बात कह के दिफा किया, और इनके चाचू थानवी साहब ने अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया में इसका दिफा किया, जिसका मैंने पोस्टमार्टम भी किया था। ये आधा 24 नंबर हवाले यानी कि अद्दावाबी हवाले, वैसे तो गुस्ताखी में अब ये इससे भी आगे बढ़ चुके हैं। ये क़यामत तक के लिए इनके ताबूत में आखिरी कील है इंशाअल्लाह ताला दीन तसव्वुफ के। इसका जवाब वीडियो में देना है। हाँ, ये नहीं कि यहां मॉब लेके आओ, जो यहां आएगा सीधा जेल जाएगा। जीव नाल जेलम ते जीव नाल जेल, हाँ ते जीव नाल जहन्नम। हाँ, जड़ा इत्थे आएगा गलत नजरिए नाल, वो जहन्नम में जाने के असबाब पैदा करेगा दीन तसव्वुफ का दिफा करके, और जो सही नीयत से आएगा तो जन्नत भी जीम के साथ ही है। हाँ, और मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जो इल्म दीन हासिल करने के रास्ते पे चला, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। हाँ, खुद ये एक दूसरे के पास जाते हैं। आज तक कोई बरेलवी गया है किसी देवबंदियों के मदरसे के बाहर मॉब लेकर कि हमारे आला हजरत ने तुम्हें मुर्तद डिक्लेयर किया है तो हम आपको शहीद करने आए हैं? आज तक कोई बरेलवी किसी मजार के ऊपर गया है कि तुम्हारी वजह से हमारे मसला की बदनामी हो रही है, हम यहां से खुराफात खत्म करने आए हैं? या देवबंदी पहुंच जाए कि इसकी वजह से शिर्क फैल रहा है, या अहले हदीस पहुंच जाए? नहीं, आपस में इन्होंने अपनी इंपायर्स तकसीम की हुई है। यहां आते हैं और यहां आके मजा चख लेते हैं, और फिर कहते हैं सामने बैठेगा तो फिर बताएंगे हमारे पास ऐसी चीजें जो सामने बैठ के इंजीनियर साहब की नजर का फैज जब हमें पहुंचेगा तो फिर हम पर ऐसे चश्मे रवा होंगे कि हम इंजीनियर साहब को जवाब दे लेंगे। तुसी केड़े जवाब देने ने, तो अड़े तो वड्डा बरेलवी देवबंदी मैं रहा वहां। तो ये क़यामत तक रेफरेंसेस इनके लिए उधार हैं, वीडियो में जवाब दें। अब जवाब ये नहीं देना कि किताबें बदल गई हैं ना, तुमने मुनाजरों में दिफा किया हुआ, किताबें कोई नहीं बदलियां, मेरे को डर गए। ये भी नहीं कहना कि बुखारी में लिखा हुआ है 3 लोगों से कलम उठा हुआ है, एक पागल शख्स से, एक सोए शख्स से और एक नाबालिग से, वरना तुम्हारे बाबों को फिर हमने पागल ही डिक्लेयर करना है। बुजुर्ग कोई नहीं जो सीधी तरह को पागल जे। और यह भी हमें नहीं कहना आपने कि मुस्लिम शरीफ में लिखा है कि एक बंदे की जुबान लड़खड़ा गई थी खुशी में, उसने अल्लाह ताला को कहा कि ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब, कहना था उसने मैं तेरा बंदा तू मेरा रब। आगे नहीं पढ़ते मिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत की वजह से। यह नहीं कि बेटा पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह, पहले सही कलमा पढ़वाया फिर पुठा। ये इस वाक़े का उससे कोई कंपैरिजन है? ऐ चीजें पुरानियां हो चुकी हैं थे। हाँ, और यह भी नहीं कहना कि इस तरह की हदीसें बुखारी मुस्लिम में भी मौजूद है। बुखारी मुस्लिम में इस तरह का कोई गंद नहीं लिखा हुआ। एक इनके छोटू ने निकाला कि मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि नबी इस्लाम की एक दफा निगाह पड़ गई थी औरत के ऊपर, और फिर नबी इस्लाम अपने घर गए, अपनी बीवी से सोबत की और साहबा को कहा कि अगर किसी औरत पर नजर पड़े तो तुम अपनी बीवी के पास जाओ, उसके पास भी वही चीज अल्लाह ने रखी है।
اس میں تو کوئی گستاخی نہیں ہے. گستاخی تب ہوتی جب تمہارے علی اجویری کی طرح یہ لکھا ہوتا کہ وہ عورت جس پہ حضور کی نظر پڑی وہ جب گھر گئی تو اس کے خامن نے اسے طلاق دی اور حضور نے اس عورت سے شادی کر لی. یہ بکواس لکھا ہے کشف المحجوب میں. تمہیں حدیثیں بھی ہم نے پڑھانی ہے. پھر انہوں نے کہا جی بخاری میں لکھا ہوا ہے یہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی, تو یہ تو گستاخی ہے. پہلی بات ہے وہ روایت منقطع ہے, اس میں ابن شہاب زہری کہہ رہے ہیں فیما بلغنا, مجھ تک یہ بات پہنچی ہے, اس کی سند نہیں ہے. ہم بھی اسے کمزور روایت مانتے ہیں, حدیث نہیں ہے, وہ ایک روایت کے طور پر ہے. لیکن اگر اسے کوئی صحیح بھی مان لے کوئی گستاخی نہیں ہے. قرآن میں اس سے بڑی بات لکھی ہوئی ہے.